بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 281 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المطففین کی آیت نمبر 6 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ ان کتاب الفجاری لفی سجین، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا چیز ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا اثیم گناہگار ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ یہ جو عمل کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ ران علی قلوبہم، زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ لمحجوبون، محروم ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق میں سورہ مطففین کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید کا ذکر فرمایا تھا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیا انہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین نہیں ہے، ایسے دن میں جو کہ ایک عظیم دن ہے، بڑا دن ہوگا، سخت دن ہوگا۔ تو آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی کو بیان فرمایا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی مزید تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن تمام لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب العالمین کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا اس دن میں جس میں یہ لوگ اتنے زیادہ پسینے میں جو ہے وہ شرابور ہوں گے، جو ان کے آدھے کانوں تک ہوگا، یعنی کہ پاؤں سے لے کر کانوں تک ہوگا، یعنی جیسے کوئی شخص نہر میں کھڑا ہوتا ہے، پسینے میں ایسے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو لہٰذا ہر مومن پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ہر معاملے میں اس بات کو سامنے رکھے کہ میں نے آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حاضری دینی ہے، مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اعمال کی جزا اور سزا کا ملنا ضروری ہے اور وہ مل کر رہے گی۔ تو اس بات کا مراقبہ رہے
اور اس بات کا استحضار رہے تو انشاءاللہ العزیز نہ حقوق اللہ ضائع ہوں گے اور نہ ہی حقوق العباد ضائع ہوں گے۔ اور انسان سے جو گناہ سرزاد ہوتے ہیں تو اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو آخرت کا خوف نہیں ہوتا۔ آخرت کا خوف ہو تو پھر گناہوں میں انسان مبتلا نہیں ہوتا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جو منکرین ہیں، جو کہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کہ تمہارا خیال ہے، یعنی کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ جزا اور سزا نہیں ہوگی، آخرت میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں وہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور وہ تو ختم ہو گئے، ہوا میں اڑ گئے، اور پیشی بھی کوئی پیشی ویشی نہیں ہوگی، تو یہ تمہارا خیال ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بندوں کے اعمال محفوظ ہیں اور وہ لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے جو کافروں کے اعمال ہیں اس کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو کفار کے اعمال نامے ہیں وہ سجین میں ہوں گے، یعنی کہ سجین کہتے ہیں قید خانے کو، یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ جب مر جاتا ہے کوئی کافر تو اس کی روح جو ہے وہ سجین میں چلی جاتی ہے اور اس کا اعمال نامہ بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے وہ میں نے جو اعمال کیے وہ ہوا میں اڑ گئے، ختم، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اعمال نامے ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں، وہ ان اعمال ناموں میں، ان رجسٹروں میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ محفوظ ہیں۔ کفار کے اعمال نامے جو ہیں وہ سجین میں ہوں گے۔ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ سجین جو ہے وہ 7ویں زمین میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر جو ہے وہ کفار کی ارواح کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر ان کا مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، اور ان کے اعمال نامے بھی وہیں موجود ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے، سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا ہے، یہ آپ کو نہیں پتا۔ یعنی کتاب سجین، سجین کی کتاب جو ہے، اعمال نامہ جو ہے وہ کیا ہے، کتاب مرقوم، اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے جیسا کہ مصنف نے بھی جو ہے وہ مرقوم سے مختوم مراد لیا ہے، یعنی کہ مطلب یہ کہ اعمال ناموں پر جو ہے وہ مہر لگی ہوئی ہے، اس میں کسی قسم کے تغیر اور تبدل کا امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، یعنی جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر وہ شخص جو حد سے گزرا ہوا ہو اور گناہگار ہو، یعنی وہی شخص آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے جو کہ حد سے گزرنے والا ہو اور گناہگار ہو، جو سرکشی میں آگے نکل جائے، گناہگاری ہی کو اپنا جو ہے وہ طریقہ بنا لے، تو وہی شخص جو ہے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اب ایسا شخص جو حد سے گزرا ہوا ہے اس کا جو ہے وہ مزید بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو یوں کہہ دیتا ہے کہ یہ تو افسانے ہیں، گزشتہ لوگوں کی کہ قصے کہانیاں ہیں، بے سند باتیں ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہو، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہے اور معاصی میں مبتلا ہے۔ اس زنگ کی وجہ سے حق بات کرنے سے اور حق بات کے سمجھنے سے وہ قاصر ہے، اور اسی وجہ سے وہ عناد پہ اصرار کر رہا ہے اور عناد پہ اڑا ہوا ہے۔ گناہوں کا جو زنگ ہے اور جو اس کی وجہ سے، یا پھر جو کفر کا زنگ ہے اس کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، وہ اس کے دل پر زنگ چڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں۔
اہل ایمان کے قلوب پر بھی اگر گناہوں کا زنگ چڑھ جائے تو وہ ان کا بھی اہل ایمان کے قلوب کا بھی جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیتا ہے گناہوں کا زنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے مومن بندہ تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، بس اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ استغفار اس نے نہیں کیا گناہوں میں مزید بڑھتا چلا گیا تو یہ سیاہ داغ جو اس کے دل میں لگا یہ بھی بڑھتا ہی رہے گا یہاں تک کہ اس کے دل پر یہ غالب آ جائے گا۔ تو یہ داغ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے رانا سے تعبیر فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ گناہوں کا زنگ بھی ہوتا ہے، اور گناہوں کا زنگ بھی اہل ایمان کے قلوب پر چڑھ جاتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو تجویز فرمایا کہ استغفار کرنے سے دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ استغفار ایک نسخہ کیمیا ہے، گناہوں کی آلائشیں جو ہیں یا گناہوں کا جو زنگ ہے وہ اس سے صاف ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ فوراً توبہ اور استغفار کر لینی چاہیے تاکہ اس کا وہ جو ہے وہ زنگ اتر جائے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں پڑتا رہے اور بار بار جو ہے وہ گناہوں میں پڑے اور استغفار توبہ نہ کرے تو اس کے دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نیکی کا برائی کا کوئی احساس تک باقی نہیں رہتا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پھر جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے، ایسے لوگ جن کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے چاہے وہ کفر کا ہو یا گناہوں کا ہو۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے اعمال ایسے ہوں گے جو کہ مستحق کے عذاب ٹھہرا رہے ہوں گے ان کو، اس لیے ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے کہ کوئی عذاب واب نہیں ہونا، کوئی سوال جواب نہیں ہونا اور کوئی ہمارے گناہوں کا ہمیں جو ہے وہ عذاب نہیں ہوگا۔ تو پھر جب یہ مبتلا ہوں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے یا پھر قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو جب یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو اس کا انکار کرتے تھے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تمہیں انکار تھا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یوم بدل من محل لیوم فناصبہ مبعوثون یقوم الناس من قبورہم لرب العالمین ای الخلائق لاجل امرہ وحسابہ وجزائہ، جس دن لوگ اپنی قبروں سے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یہ یوم جو ہے اس کی ترکیب مصنف نے ذکر کی ہے کہ یہ جو لیومن عظیم کے اندر لیومن ہے اس کے محل سے بدل بن رہا ہے، اور اس کو نصب جو اس کے اوپر نصب ہے وہ مبعوثون کی وجہ سے، اس کا ناصب مبعوثون ہے۔ یقوم الناس من قبورہم، کہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے؟ اپنی قبروں سے، لرب العالمین پروردگار کے سامنے، الخلائق یعنی جو مخلوق کا پروردگار ہے اس کے سامنے، لاجل امرہ وحسابہ وجزائہ، یعنی کہ اپنے حساب اور جزا کے لیے اس کے حکم سے۔ کلا حقا ان کتاب الفجار ای کتاب اعمال الکفار لفی سجین، ہرگز ایسا نہیں، حقا یعنی کہ یقیناً، حقا نکال کر مصنف نے یہ جو ہے وہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ یقیناً جو کفار ہیں ان کے نامہ اعمال سجین میں ہوں گے۔ کتاب الفجار سے مراد اعمال نامے ہیں کفار کے، ای کتاب اعمال الکفاری، کہ کفار کے نامہ اعمال جو ہیں وہ سجین میں ہوں گے۔ قیل ہوا کتاب جامع لاعمال الشیاطین والکفرہ، ایک قول یہ بھی ہے، مصنف یہ دوسرے قول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک قول یہی ہے کہ کافروں کے اعمال کے لیے ایک جامع کتاب ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے۔ وقیل ہوا مکان اسفل الارض السابعہ، 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے،
اس کو جو ہے وہ سجین کہا جاتا ہے۔ جو شیاطین اور کافر ہیں ان کے اعمال ناموں کی جو جامع کتاب ہے اس کو سجین کہتے ہیں۔ ایک قول یہ ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ساتویں زمین کے نیچے ایک جگہ کا نام ہے، وَهُوَ مَحَلُّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، اور یہ ابلیس اور اس کے لشکر کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ ما کتاب سجین، یعنی کہ سجین کی کتاب کیا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ کتاب مرقوم مختوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے یا مہر شدہ کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے، خرابی ہے اس دن ان کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو، یعنی کہ روز جزا کو، یا جو سزا اور جزا کا دن ہے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ الجزاء بدل او بیان للمکذبین، یہ جو بیوم الدین ہے اس کا معنی ہے یوم جزا، بدل او بیان للمکذبین، اس عبارت سے مصنف کا مقصد جو ہے وہ اس کی ترکیب کو ذکر کرنا ہے کہ الذین جو ہے یہ جو ہے وہ للمکذبین کے اندر جو مکذبین ہے اس کے لیے بیان بن رہا ہے یا اس سے بدل بن رہا ہے۔ وما یکذب به الا کل معتد متجاوز الحد اثیم، صیغۃ مبالغۃ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر جو حد سے گزرا ہوا ہو، معتدن یعنی متجاوز الحد یعنی جو حد سے گزرا ہوا ہو، اسیم یا گناہگار ہو، گناہگاری میں پڑا ہوا ہو۔ صیغۃ مبالغۃ، یہ اسیم جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا القرآن قال اساطیر الاولین الحکایات التي سطرت قدیما جمع اسطورۃ بالضم او استارۃ بالکسر، جب ہماری آیات یعنی کہ ہمارا قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ الحکایات التي سطرت قدیما، یعنی ایسی حکایات ہیں جو کہ قدیم زمانے میں لکھی گئی ہیں، جو اگلے زمانوں میں لکھی گئی ہیں۔ جمع اسطورۃ بالضم او استارۃ بالکسر، آگے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اساطیر کی تحقیق ذکر کی ہے کہ اساطیر جو ہے یہ اسطورہ بالضم یا استارہ بالکسر اس کی جمع ہے، یعنی دونوں کی جمع ہو سکتا ہے، اسطورتم بھی ہے اس کا واحد اور استارت بھی ہے اس کا واحد، کسرہ کے ساتھ بھی اور ضمہ کے ساتھ بھی۔ کلا ردع وزجر لقولهم ذلك بل ران غلب على قلوبهم فغشاها ما كانوا يكسبون من المعاصی فهو كالصداء۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ کلا جو ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں یہ حرف توبیخ اور زجر ہے ان کے قول کے لیے، لقولہم ذالک، ان کے قول کے لیے یہ حرف توبیخ اور زجر ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رانا غلب کے معنی میں ہے، ان کے دلوں پر جو ہے وہ زنگ چڑھ چکا ہے، فغشاہا، یا ان کے دلوں کو ڈانپ لیا ہے، ما کانوا یکسبون، اس چیز نے جو یہ کرتے رہے ہیں، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ من المعاصی، کون سے اعمال؟ بد اعمالیاں جو ان کی ہیں ان کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ فہو کالصداء، بس وہ بدعملی زنگ کی طرح ہے، فہو کالصداء یعنی زنگ کی طرح ہو گئی ہے وہ بدعملی ان کی۔ کلا حقا انہم عن ربہم یومئذ القیامۃ لمحجوبون فلا یرونہ، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، بے شک وہ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ یومئذ، اس سے کون سا دن مراد ہے؟ القیامت، مصنف نے القیامہ نکال کر اشارہ کیا کہ قیامت کے دن ان کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا۔ لمحجوبون فلا یرون، لمحجوبون کا معنی بیان کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر انہیں جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ لداخل النار المحرقۃ، یعنی کہ جو جلا دینے والی آگ ہے اس میں ان کو اس میں وہ داخل ہوں گے۔ ثم یقال لہم، پھر کہا جائے گا، کس سے کہا جائے گا؟ لہم یعنی کہ ان سے،
कुफार से कहा जाएगा हाजा ये है अयल आज़ाब, यानी कि ये है अजाब अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसकी तुम तकज़ीब किया करते थे या जिसको तुम झुटलाया करते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।